محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ تمام حمد و ثنا اور تعریف کے لائق رب العزت کی ذات ہے جو بڑا نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے الذین اتخذوا دینہم لہوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے ٹھہرایا دین اپنا کھیل اور تماشا اور دنیا کی حیاتی نے ان کو مغرور کیا، سو آج ہم بھی ان کو بلا دیں گے جیسے انہوں نے دنیا میں ہمیں بلایا، آج ہم بھی ان کو بلا دیں گے۔ وہ تھے ہماری آیتوں سے جھگڑتے۔ ابن مسعود ان بین یدی ساعہ، بخاری اور مسلم شریف میں روایت ہے، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسے دن ہوں گے ان میں جہالت اترے گی، یعنی دنیا کی لالچ ایسی انسانوں پہ غالب ہوگی، لوگوں کو علم دین سکھانے کی پرواہ نہیں رہے گی۔ جو لوگ علم سیکھتے ہیں ان کو یہ دین کا علم سکھانے کی پرواہ نہیں رہے گی۔ رات دنیا کے کاموں میں انسان مصروف رہے گا، رات کو بھی اور دن کو بھی وہ دین کی طرف دھیان نہیں دے گا، بلکہ وہ دھیان دے گا تو دنیا کی طرف دے گا، اللہ کے کاموں کو وہ بھلا دے گا۔ ابو سعید یوشک ان یکون خیر مالہ، بخاری میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب مسلمان ان کا مال بکریاں ہوں گی جن کے پیچھے پھرے گا ان کو چرانے کو، اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر پانی برسانے کے مقاموں پر ان کے پیچھے پھرے گا۔ کس کے سبب؟ فساد کے سبب۔ فساد دنیا میں اتنا پھیل جائے گا
کہ انسان اس کے بچنے کے لیے پہاڑوں میں چلا جائے گا۔ ابن عمر ان الفتنۃ ہاہن من حیث یتلو ما قرآن شیطان، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فتنہ اور فساد جب سورج نکلتا ہے شیطان اپنے 2 سینگ اس میں لگا دیتا ہے۔ جب سورج نکلتا ہے شیطان 2 سینگ اس میں لگا دیتا ہے تاکہ کافروں کا سجدہ اس کی طرف ہو۔ اس دنیا میں بڑے بڑے فساد ہوں گے، واجوج و مجوج، اور دجال اس طرف سے نکلے گا، آپ نے اشارہ کیا عراق کی طرف سے نکلے گا، ملک عراق کی طرف سے دجال اور جوج مجوج نکلے گی۔ یہ دنیا میں اتنا فساد پھیل جائے گا اور اتنا بڑا فتنہ دجال ہوگا۔ بخاری اور مسلم میں روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطبہ پڑھا اور کہا میں بتاتا ہوں دجال کس طرح کا ہوگا۔ دجال کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ انگور جیسی ہوگی، اور دجال کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کافر۔ یہ اتنا بڑا فتنہ دجال ہوگا، اس کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوگا کافر، اور اس کے ساتھ شوبدہ ہوگا، جس طرح جادو ہوتا ہے اس کے ساتھ شوبدہ ہوگا، اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگا، اور لوگوں کو آگ پانی نظر آئے گا اور پانی آگ نظر آئے گا، انسان پہچان نہیں سکے گا اس کے پاس آگ ہے یا پانی ہے۔ وہ ایسا شوبدہ نظر بندی کرے گا انسان کی کہ انسان کو کبھی بھی پتہ نہیں چل سکے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان ہوگا دجال کے ماتھے پہ جو کافر ہوگا لکھا ہوا وہ صرف مسلمان کو نظر آئے گا، کافروں کو نظر نہیں آئے گا۔ جو سچا مسلمان ہوگا اس کو کافر جو لفظ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ فاطمہ بنت قیس تدرون لما جمعتکم قالوا اللہ ورسولہ، بخاری اور مسلم میں روایت ہے، فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابیوں تم جانتے ہو میں نے کس لیے تم کو جمع کیا؟ آپ نے سارے صحابہ اکرام کو بلایا، کہا میری بات سنو۔ اصحاب نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ دنا ہے، آپ نے اس لیے جمع کیا ہے یا خدا کی خوشخبری سنانے کے لیے یا ہمیں ڈرانے کے لیے؟ آپ نے کہا میں آپ کو ڈرانے اور خوشخبری سنانے کے لیے اکٹھا نہیں کیا، اور میں نے اکٹھا کیا ہے تو تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ تمیم داری ایک نصرانی مرد تھا جو صحابی رسول ہے، تمیم داری ایک عیسائی تھا، میرے پاس آیا اور میری بیعت کی، اور اس نے دجال کی خبر کی، کہا تمیم داری سوار ہو کر سمندر میں جہاز پر جا رہا ہے، ان کا قبیلہ لخم اور جذام کی قوم میں سے تھے، 1 مہینہ تک وہ کشتی میں رہے اور سمندر ان کو طوفان کے ذریعے گھیرتا رہا، کبھی کشتی وہاں جاتی کبھی کشتی یہاں جاتی، اور وہ طوفان میں گھیرے میں آ چکے تھے۔
تو انہوں نے سامنے دیکھا کہ ایک جزیرہ ہے، ان کو جزیرہ نظر آیا۔ کیا دیکھتے ہیں؟ جزیرے میں ایک آدمی چل رہا ہے، اس کے بال اتنے ہیں کہ آدمی اس کو پہچان نہیں سکتا، اس کو پہچان نہیں سکتا یہ آدمی ہے یا جانور ہے۔ اس کے لمبے لمبے بال تھے۔ انہوں نے پوچھا یہ جانور نظر آتا ہے، پوچھا تم کون ہو؟ اس آدمی نے کہا میں جساسہ ہوں، میں دجال کا جاسوس ہوں، دجال کا میں جاسوس ہوں، اور مجھے اس نے خبر لینے کے لیے بھیجا ہے۔ تو ہم صحابی تھے، 30 آدمی تھے، جب ہم نے دیکھا کہ یہ جانور بولتا بھی ہے تو ہمارے اندر خوف طاری ہو گیا، ہم ڈر گئے، یہ جانور تو بولنے لگ پڑا ہے۔ ہم اس سامنے جو جزیرہ ہمیں نظر آ رہا تھا ہم اس کی طرف بھاگے، اور آگے کیا دیکھتے ہیں؟ ایک غار ہے، غار میں ایک نوجوان ہے، اور جس کی آنکھ ایک انگور جیسی ہے اور ایک آنکھ اسی کانی ہے۔ دیکھا وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اس کے ٹہنوں سے لے کر ٹانگوں تک زنجیریں ہیں، لوہا بندھا ہوا ہے، اور اس کے بازوؤں سے لے کر اس کی گردن تک زنجیریں بندھی ہوئی ہیں۔ تو جب ہمیں دیکھتا ہے اور کہتا ہے تم یہاں کہاں آئے ہو، ہماری طرف دیکھ کر دوڑتا ہے، شور ڈالتا ہے۔ اور وہ کون تھا؟ وہ دجال تھا، مسیح دجال تھا۔ دجال وہ پوچھتا ہے میں تم سے ایک بات صحابیوں پوچھتا ہوں، کیا ابھی بھی وہ چشمہ جو نخلستان میں ہے ابھی بھی وہ بہہ رہا ہے؟ ابھی بھی وہ چشمے جاری ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، چشمہ میں ابھی بھی پانی موجود ہے۔ اس نے کہا ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا اس چشمے میں پانی نہیں رہے گا، پانی بھی ختم ہو جائے گا۔ اور مجھے یہ بتاؤ کہ عرب جو ملک ہے اس میں کوئی ایسا نبی آیا ہے؟ انہوں نے کہا، صحابیوں نے کہا ہاں ایک ایسا نبی آیا ہے، اور جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اس نے کہا اپنے نبی کی پیروی کرنا، وہ تمہارا نبی ہے، اپنی نبی کی پیروی کرنا۔ اور ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے دجال کا اتنا ذکر کیا کہ صحابیوں کے اوپر خوف طاری ہو گیا، صحابیوں کے اوپر اتنا خوف طاری ہو گیا۔ آپ نے دجال کے بارے میں بتایا اور صحابیوں کو تسکین دی، کہا اگر میری زندگی میں دجال آ گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے صحابیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر میری زندگی میں دجال آ گیا تو میں آپ کی کفایت کروں گا، خدا میرا حلیفہ ہوگا، اللہ اہل ایمان کو بچائے گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نشانیاں بتائیں، اور میرے نبی نے دجال کے شر سے بچانے کا طریقہ بھی بتا دیا، اور کہا جو انسان سورۃ کاف کے سرے کی 10 آیات پڑھے گا وہ دجال کے شر اور فتنے سے محفوظ رہے گا۔ آپ نے کہا جو سورۃ کاف کی شروع سے لے کر 10 آیات پڑھے گا وہ دجال کے آنے سے اور اس کے فتنے سے محفوظ ہو رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا، مسلمانوں پہ بہت بڑی پریشانی ہوگی۔ اور اس کے بعد دوسری پریشانی واجوج و مجوج ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کو اتنی طاقت دے گا، کوئی مسلمان اس کے داؤں میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ کون ثابت قدم رہتا ہے اور کون اپنے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے بارے میں، یہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، کسی مہینے بھی آ سکتا ہے، کسی سال بھی آ سکتا ہے دجال، یہ کوئی کنفرم نہیں ہے کب آ جائے، کبھی کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ بھائیو ڈرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ وہ مسلمانوں کو دجال بہت بڑے بڑے شعبے دکھائے گا، وہ مسلمان کو کہے گا مجھے اپنا رب مان۔ مسلمان جو ہوگا سچا اور سچا مسلمان ہوگا، وہ کہے گا اے دجال تو کبھی بھی رب نہیں ہو سکتا، تو کافر ہے، تو بے ایمان ہے، تو فتنہ دجال ہے۔ مگر جو کافر ہوگا اس کے شکنجے میں آ جائے گا، وہ کہے گا یہ دیکھ میں آسمان کی طرف اشارہ کرتا ہوں تو آسمان کی طرف سے بارش برسنی شروع ہو جاتی ہے، اگر میں زمین کی طرف اشارہ کرتا ہوں زمین سے درخت اور پھل اگنے شروع ہو جاتے ہیں، اگر میں انسان کو مارتا ہوں تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ مگر جو مسلمان ہوگا وہ اس کی باتوں میں نہیں آئے گا۔ جو دنیا داری میں ہے، جس کو دجال کا علم ہی نہیں، کسی نے قرآن کے بارے میں، جو قرآن میں سورۃ کہف میں آیات ہیں، دجال کے بارے میں کبھی بتایا نہیں، وہ انسان کو کیسے علم ہے؟ میں تو کہتا ہوں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو دجال کے بارے میں بتایا کرو، اللہ نہ کرے وہ کسی وقت بھی اس دنیا میں آ سکتا ہے، تاکہ آنے والی نسل آگاہ ہو جائے دجال کیا چیز ہے، کہیں اس کے بہکاوے میں نہ انسان آ جائے۔ جب مسلمان کو کہے گا دجال میں تمہارا رب ہوں، مسلمان کہے گا تو میرا کبھی رب ہو نہیں سکتا۔ وہ کہے گا مسلمان کو اس کو آرے میں اس کا سر رکھ کر اس کے 2 ٹکڑے کر دو۔ جب مومن ہوگا اس کا آرے میں سر دے کر 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے، پھر اس کو دجال زندہ کرے گا اور پھر وہ انسان زندہ ہو جائے گا، پھر کہے گا مجھے رب مان لو، اچھے رہو گے، تکلیف سے بچ جاؤ گے۔ مگر انسان مومن کہے گا تو کذاب ہے، تو فتنہ دجال ہے، میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا۔ مگر پھر وہ کہے گا اس کے سر کے آرے کے ساتھ 2 ٹکڑے کر دو۔ یہ اتنی بڑی آزمائش انسان کے لیے ہوگی، اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے اور پھر اس کو زندہ کرے گا۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے جب وہ مومن کو زندہ کرے گا تو مومن کے لیے یہ آزمائش ہوگی، پھر کہے گا میں تمہیں اس جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیتا ہوں، میں تمہیں جلا کے راکھ کر دوں گا۔ مگر جب دجال تیسری مرتبہ مومن کو آگ میں ڈالے گا، مگر وہ آگ نہیں ہوگی، وہ جنت کا باغ بن جائے گا، وہ جنت کا باغ بن جائے گا، دجال کے فساد سے بچ جائے گا۔ لوگوں فتنہ دجال اتنا بڑا ہوگا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ جب دجال آئے گا کتنا بڑا مہینہ ہوگا یا کتنا بڑا سال ہوگا؟ کہا 40 دن تک دجال دنیا میں رہے گا اور اس کا 1 دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ اور کئی صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ تو ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ کہا آپ اندازہ لگا لینا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا تو نماز پڑھ لینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو تسکین دیتے رہے، تسکین سے کہا اللہ پر بھروسہ رکھنا،
اللہ کو کبھی بھی نہ چھوڑنا، اور اس کا دوسرا دن مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا، اور پھر باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اور دجال فتنہ اتنا کھڑا کرے گا انسان گھبرا جائے گا۔ اور تم اندازہ کر لینا دجال تمہیں کفر کی طرف بلائے گا۔ اگر دجال کہے گا بارش برسانے کو، اشارہ کرے گا، بارش ہو جائے گی۔ اگر وہ کہے گا یہاں زمین پہ پھل اگ جائے تو پھل اگ جائیں گے۔ جو انسان کہے گا وہی ہو جائے گا، مگر کہا اس کے فتنے میں نہ کبھی آنا۔ اس کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوگا کافر۔ یہ دجال کی خاص نشانی ہوگی۔ نہ دجال مکے میں جا سکے گا نہ مدینے میں جا سکے گا۔ یہ اتنے عظمت والے شہر ہیں مکہ اور مدینہ، نہ دجال مکے میں جا سکے گا نہ مدینہ میں جا سکے گا۔ وہاں فرشتوں کا پہرا ہوگا، وہاں فرشتے ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہوں گے، ہر چوک میں ہر ناکہ لگا ہوگا فرشتوں کا، تاکہ دجال نہ مکے میں آ سکے نہ مدینے میں آ سکے۔ فتنہ دجال سے بچ جاؤ، سورۃ کاف کے آیات پڑھا کرو۔ اور جب دجال کا یہ فتنہ حد سے بڑھ جائے گا تو اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر بھیجے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا فتنہ ختم کرنے کے لیے، ان کو قتل کرنے کے لیے زمین پر آئیں گے۔ اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہر دمشق کی طرف سے زرد رنگین جوڑا پہنے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے، اور آپ زرد رنگین جوڑا پہنے ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ کا پسینہ نیچے زمین پر گرے گا، اگر سر اٹھائیں گے تو موتی آپ کے پسینے سے جھڑیں گے۔ جو کافر ہوگا، آپ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سانس لیں گے، آپ کی سانس کی باب سے وہ کافر خود بخود مرتا چلا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے وہ کافر مرتا چلا جائے گا، اور اسی طرح پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو تلاش کریں گے، ایک مقام لد کے پاس ہے، وہ پہاڑ ہے لد جو شام میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر لد کے پہاڑ کے پاس جائیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ، یہ بندے تیرے جو بچے ہیں ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کھڑے ہو سکیں یا اپنے آپ کو سنبھال سکیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندوں کو لے کر طور کی طرف چلے جاؤ۔ تو طور ایک پہاڑ ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی طرف چلے جاؤ، اور جب اس طرف جائیں گے، طور کی طرف جائیں گے، تو ایک اور آزمائش انسانوں پہ شروع ہو جائے گی۔ وہ آزمائش کیا ہوگی؟ وجوج و مجوجا، اس کے بعد جوج مجوج قوم نکلنی شروع ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، اچانک اسامہ بن زید حل تراؤن ما ارا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں گھروں میں ایسا فساد ہوگا جس طرح بارش ہو رہی ہوگی، لڑائی جھگڑے فساد یہ قیامت قریب اتنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت زینب بن حجاج سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، اچانک آپ سوتے ہوئے جاگ پڑے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ پر خوف طاری ہو گیا، پھر آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے۔ صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا ہے؟ آپ نے کہا کہ میں کیا دیکھتا ہوں، ایک دیوار ہے، اس میں چھوٹا سا سوراخ ہے، وہ سوراخ
بڑا ہوتا جا رہا ہے، بڑا ہوتا جا رہا ہے، ایسا ایسا اتنا بڑا ہو جائے گا جوج و مجوج اس سے نکل کر پورے عالم اسلام کو، پوری دنیا کو تباہ کر سکتی ہے۔ آپ خوف سے گھبرا گئے، اور جوج و مجوج جب قوم آئے گی، اتنی آزمائش انسانوں پہ ہوگی، جتنا تبرستان جو ملک ہے اس میں دریا بہہ رہا ہے، جوج و مجوج جتنا پانی ہوگا دریا میں سارا کچھ پی لے گی، سارا اناج کھا جائے گی، بستیوں کو تباہ کر دے گی۔ پھر جب یہ جوج و مجوج پہاڑوں کی طرف پہنچے گی، کہے گی ہم نے انسانوں کو تو قتل کر دیا ہے، اب میں آسمان والوں کو بھی قتل کریں گے۔ جوج و مجوج ان کے ہاتھ میں تیر ہوگا، تیر وہ آسمانوں کی طرف کریں گے، تو جب تیر واپس آئیں گے تو خون آلودہ ہوں گے، کہیں گے دیکھا ہم نے انسانوں کو بھی مار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا ہے۔ وہ اتنا خوش ہوگی، ہر چیز تہناس، ہر چیز جو دنیا میں کھانا پینا پودے پانی ہر چیز ختم کر دے گی۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگ ہوں گے وہ تنگ آ جائیں گے، ان کے پاس کھانا پینا جو موجود ہوگا وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ سے دعا کریں گے، اے اللہ اس جوج مجوج کی قوم سے یا اللہ ہمیں بچا، ان سے نجات دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی اتنی برکت ہوگی، چڑیا نما، حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف میں آتا ہے، چڑیا نما اللہ تعالیٰ ایک پرندہ بھیجے گا، اور جس کی گردن اونٹ جیسی لمبی ہوگی، اور جتنے بھی جوج مجوج کی قوم ہوگی وہ ساری ہلاک جب ہو جائے گی، تو جو چڑیا نما پرندہ ہوگا اونٹ جیسا لمبی گردن ہوگی، وہ ان جوج مجوج کی قوم کو اٹھا کے جہاں اللہ تعالیٰ کہے گا وہاں لے جائے گی، کیونکہ اس کے مرنے سے، جوج مجوج کی قوم کے مرنے سے اتنی بدبو پھیل جائے گی، اتنا فساد پھیلے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ختم کر دے گا۔ اسی طرح جب جو گندگی بدبو جو جلن سڑن باقی رہ جائے گی، اللہ تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، اس بارش سے ساری زمین اللہ تعالیٰ صاف کر دے گا، اس بارش سے اللہ تعالیٰ ساری زمین صاف کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس شر سے بچائے۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کسی کی چغل خوری نہ کرو، غیبت نہ کرو۔ انسانوں یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کسی کی چغل خوری نہ کرو اور کسی کی غیبت نہ کرو، آپس میں کانا پھوسی نہ کرو، ایک کی بات دوسروں کو اور دوسروں کی بات تیسرے کو، اگر تم ایسے کرو گے تمہاری اعمال نامے سارے تباہ ہو جائیں گے۔ اور جو تم نے اللہ ذی جمع مال ودادا، اور جس نے دنیا میں مال جمع کیا اکٹھا کیا، اور جو انسان گن گن کے اپنا پیسہ رکھتا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، جو انسان گن گن کے پیسہ رکھتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حطامہ، یہ ایک آگ ہے جو ستونہ کے درمیان آگ ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو اس کے آگ کے اندر پھینک دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں چغل خوری غیبت سے قرآن پڑھا کرو، اس کا ترجمہ پڑھا کرو، تاکہ تم اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بتاؤ دجال کے بارے میں، وجوج و مجوج قوم کی اس کے بارے میں بتایا کرو، تاکہ بچے ترجمہ پڑھیں۔ اور اگر گھر میں اگر ترجمہ پڑھو گے تو پھر پتہ چلے گا، اگر دنیا کے کاموں میں مصروف رہو گے پھر کبھی بھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا قرآن میں کیا ہے اور حدیث میں کیا ہے۔
اور اب میں تھوڑا سا ٹائم دیتا ہوں حافظ صاحب کو، وہ تھوڑا سا آئیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ حافظ صاحب آ جائیں۔